औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 8 में आप सबको खुश आमदीद। आज के सबक में हम कुछ नए इशारे भी सीखेंगे और अल्फाज तो यकीनन हर क्लास की तरह हम नए सीखेंगे। सबसे पहले हम पिछले सबक से कुछ सवालात देख लेते हैं। आप लोग चैट बॉक्स में इसका जवाब लिखिए। वलिल्लाही। जी हुमा शम्स सबसे पहले लिख रही हैं। अक्सा अली, इरसाला रैब, हुमा शरीफ, साइमा जाहिद, नफीसा अख्तर, अब्दुल रशीद, मोहम्मद आसिफ, उज़मा, तैयबा अरशद। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। शाजिया सरवर, जी बिल्कुल माशाल्लाह से सब लोग ठीक लिख रहे हैं। वलिल्लाही और अल्लाह के लिए। अब हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज के सबक में हम तशहुद पढ़ेंगे, उसके अलावा ग्रामर में नए इशारे पढ़ेंगे और हरूफ जर के बारे में 4 अहम याद रखने वाली बातें पढ़ेंगे। उसके अलावा नुक्ता तालीम होगा जिससे यकीनन आपका शौक मजीद बढ़ जाता है। आज के सबक में 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 1454 बार आए। यानी आज के 1 घंटे में हम कुरान पाक में आने वाले तकरीबन 1500 के करीब अल्फाज जो है वो सीख लेंगे। और इंशाल्लाह ताला आज के सबक के इख्तिताम तक हम 93 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 27,536 बार आए हैं। सबसे पहले तशहुद, जिसको हम आमतौर पर तहियातु के नाम से जानते हैं। नमाज के दो सजदों के बाद दो दो रकात के बाद बैठकर जब हम पढ़ते हैं तो उसको तशहुद कहते हैं। और उसकी सबसे पहले हम तिलावत सुन लेते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियातु, तहिया जिसकी जमा तहियात है, यहाँ पर अत्तहियातु सभी कौली इबादतें। इबादत के मानी में आता है तहियात। कौली बातें, कौली बातें कौन सी होती हैं? जो हम अपनी जुबान के जरिए करते हैं वो कौन सी बातें हैं? कौली इबादतें। तो यहाँ पर है अत्तहियातु सभी तमाम की तमाम कौली इबादतें, जैसे कि नमाज, जिक्र, तिलावत, दावत व तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, किसी को सही रास्ता बताना, किसी को अच्छा मशवरा देना। अगर हम ये सब काम अल्लाह की खातिर करते हैं तो वो हमारी इबादत में शुमार होते हैं। तो सभी कौली इबादतें लिल्लाही, ली और अल्लाह। अभी हमने वलिल्लाह भी देखा ना, वाह और ली और अल्लाह, वलिल्लाही और अल्लाह के लिए। तो लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। इसी तरह अत्तहियातु लिल्लाही सभी कौली बातें यानी जुबान से अदा करने वाली ये बातें जो हैं वो अल्लाह के लिए हैं। वस्सलावातु, सलात की जमा सलावात है। सलात कहते हैं वैसे तो नमाज को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बदनी इबादत के मानी में आ रहा है। बदनी इबादतें जिसमें हमारा पूरा जिस्म जो है वो इन्वॉल्व होता है, उसको बदनी इबादतें कहेंगे। जैसे कि नमाज, रोजा, हज, तरबियत करना, मदद करना,
تعلیم دینا, دعوت تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ, یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بدنی عبادات میں آتی ہیں. والطیبات, اور سبھی مالی عبادتیں. طیبہ کہتے ہیں پاکیزگی کو, تو طیبات اس کی جمع ہے, اور یہاں پر طیبات جو ہے وہ مالی عبادتوں کے میننگ میں استعمال ہوا ہے. طیباتی اور سبھی مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. التحیات سبھی قولی باتیں, للہ اللہ ہی کے لیے ہیں. والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں, والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں, یہ تمام کی تمام جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. اب یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ التحیات کے بعد تو للہ ہی آیا, لیکن کیونکہ واو کے ساتھ ہمیں پتا چل گیا کہ یہ پچھلے ہی جملے سے کنیکٹڈ ہے, تو والصلوات اور والطیبات یعنی تمام بدنی باتیں اور تمام مالی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. مالی باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے زکوٰۃ, صدقات, خیرات وغیرہ, یا اپنی رقم کو جہاد کے لیے استعمال کرنا, یا کسی اور نیکی کے لیے استعمال کرنا, قرآن کی تعلیم و ترویج کے لیے استعمال کرنا, یہ تمام جو ہے چیزیں مالی عبادات میں آتی ہیں. اب اگر ہم لفظی ترجمہ دیکھیں التحیات والصلوات والطیبات, تو اس کا ترجمہ اس جو لائن ہے اس کا بنتا ہے سارے تعظیمی کلمے. تحیہ کہتے ہیں تعظیمی, یعنی احترام والے جو کلمے ہیں, سارے تعظیمی کلمے. والصلوات صلات سے عبادت اور ساری عبادتیں, والطیبات اور ساری پاکیزگیاں, یہ سب بھی اللہ کے لیے ہیں. یعنی یہ دونوں میننگز میں یہ اللہ کے لیے ہی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. چاہے آپ سبھی قولی باتیں, سبھی بدنی باتیں, سبھی مالی عبادات کریں, وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. اور اسی طرح سے سارے تعظیمی کلمے, ساری باتیں اور ساری پاکیزگیاں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ قولی باتیں کون کون سی ہیں؟ نماز, ذکر, تلاوت, دعوت و تبلیغ, اچھی بات کرنا, نصیحت کرنا, صحیح راستہ بتانا, مشورہ دینا, یہ سب قولی باتیں ہیں. بدنی باتیں نماز, روزہ, حج, تربیت کرنا, مدد کرنا, تعلیم, دعوت تبلیغ کے لیے جانا, یہ سب اللہ کے لیے. اور مالی عبادات یعنی زکوٰۃ, صدقات, خیرات, یہ سب بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. اب مالی عبادت میں زکوٰۃ, صدقات اور خیرات کے علاوہ بھی, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاد کے لیے اپنے مال کی کنٹریبیوشن کرنا, یا اللہ کے راستے میں کسی بھی کام کے لیے اپنے مال سے مدد کرنا, یہ سب کے سب مالی عبادات میں شامل ہوتی ہیں. جیسے کہ ہمارے کچھ الحمدللہ کچھ ساتھی جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ان کورسز کو کروانے میں تو ڈائریکٹلی نہیں انوالو ہوتے, لیکن وہ ہمیں ریسورسز فراہم کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کورسز کروا پاتے ہیں. ہمارے کچھ اسٹوڈینٹس جب پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے زوم لنک پرچیز کرنے میں یا اس طرح کے اور کاموں میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ یہ سب کام بھی ان کی مالی عبادات میں آ جاتا ہے, کیونکہ قرآن پاک کی تعلیم و ترویج کے لیے وہ لوگ مدد کر رہے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کرواتے ہیں اور نہ بدشگونی لیتے ہیں اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. پہلی بات تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات سیکھنی ہے کہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 70,000 لوگوں میں شامل کرے جو بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. اس کے علاوہ ان کے لیے ان کی کیا نشانیاں بتائی گئی کہ وہ لوگ نہ تو خود جادو ٹونا وغیرہ کرتے ہوں گے, نہ کسی سے کرواتے ہوں گے, نہ یہ جو اکثر رواج ہوتا ہے نا بد شگونی ہو گئی, نیک شگون, یہ والے جو کام ہے یہ بھی نہیں کرتے ہوں گے, صرف اور صرف تمام چیزوں کے لیے اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں. یہ سن کر عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے ایک کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو. پھر اس کے بعد ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں, اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے. اب اس حدیث سے ایک تو ہم نے پہلی بات یہ سیکھ لی کہ ہم نے سب سے پہلے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 70,000 لوگوں سے میں شامل کرے. اب اس پورے واقعے سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اچھی بات سنتے ہی فوراً جلد ہی دعا کرنی چاہیے.
کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین عمل ہے، اور اسی طرح سے کوئی بھی دعا سنتے ہی اس کے بارے میں دعا کرنا اپنے لیے، وہ بھی سبقت لے جانا میں شامل ہے۔ اور ہر دعا کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے پچھلے گزرے ہوئے زمانے کا، گزرے ہوئے دنوں کا احتساب کرنا ہے، اور آئندہ کا پلان بنانا ہے کہ تاکہ ہم وہ غلطیاں نہ دہرا سکیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اب التحیاتو کے شروع میں 3 عبادات کا ہم نے ذکر کیا، کون کون سی؟ قولی باتیں، بدنی باتیں اور مالی باتیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے، اور تینوں کا احتساب کیجئے۔ کس طرح سے؟ سب سے پہلے اپنی زبان کا حال دیکھیں کہ زبان کا کیا حال ہے، وہ کس طرح کی باتوں میں انوالو ہوتی ہے، کون سی باتیں کرتی ہے، کون سی باتیں لوگوں کو بتاتی ہے، کیا وہ باتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ اس کے بعد بدنی عبادت یعنی قوتیں، خاص کر ذہن کی قوت، ہمارا جو ذہن ہے وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، کس طرح کی سوچیں ہم اس میں لا رہے ہیں، اور یہ ہماری جو قوتیں ہیں وہ کہاں پر استعمال ہو رہی ہیں، کیا وہ اللہ کے راستے میں استعمال ہو رہی ہیں یا بلا وجہ ہم ان قوتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز مالی باتیں، یعنی ہمارا پیسہ، ہمارا مال جتنا بھی ہمارے پاس ہے وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، کیا وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے خرچ ہو رہا ہے یا ہم اس کو بلا وجہ فضول خرچی میں اور غلط کاموں میں خرچ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان تینوں چیزوں کے لیے پلان کریں کہ آئندہ زندگی میں آپ اس کو کس طرح سے ان چیزوں کو استعمال کریں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو جائے۔ اب اس تصور کے ساتھ کہ یہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے، اور ہم نے بھی دعا کرنی ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں اللہ ہی کی خاطر کریں، اس حصے کی پریکٹس کریں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے، اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی عبادتیں۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے۔ التحیاتو کے کیا معنی ہے؟ ایک سے زائد جواب ہو سکتا ہے، اس لیے غور سے سوچ کے جواب دینا ہے۔ جی شیزا قیوم ٹھیک ہے۔ سیدہ اشال فاطمہ اے تو ٹھیک ہے لیکن ڈی نہیں، وہ تو صلوات میں آ جائے گا نا۔ جی ہما شریف فضل رحمان اے تو سب کا ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اے جو ہے وہ قولی عبادات ہم نے تحیاتو کا پڑھا ہے، سی جو ہے وہ مالی عبادات وہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ طیبات کا، اور ڈی جو ہے وہ تمام نمازوں کے لیے آ گیا صلوات، تو پھر دوسرا کیا ہوگا؟ تمام ضروری چیزیں۔ ویسے آپ کا جو لوگ اے لکھ رہے ہیں ان کا بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام ال، ہم نے جیسے کہ شروع میں پڑھا تھا کہ یہ ہر قسم کی، تمام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ال، ہر قسم کی سلامتی ہو، اور سلامتی کسے کہتے ہیں؟ ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا، یعنی السلام ہر قسم کی سلامتی ہو، سلام ہو، سلامتی کیا ہے؟ ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا۔ اور یہاں پر اس حصے میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے نبی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ علیکہ، اللہ پر، کا آپ پر، یہ ہم نے ٹیبل بھی پڑھا ہوا ہے، ہمارے سامنے آ رہا ہے، علیہ علیہ علیہم علیکہ علیہ علیکم علینا علیہا، تو یہ تو ہم نے ٹیبل بھی پڑھا ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں ٹیبل سے بھی پتا ہے کہ علیکہ آپ پر۔ ایھا النبی، ایھا اے، قرآن مجید میں 3 الفاظ جو ہیں وہ اے یعنی مخاطب کرنے میں آئے ہیں، یہ مخاطب کرنے کے صیغہ ہے، مخاطب کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، یا ایھا یا ایھا، یہ تینوں الفاظ جو ہیں وہ مخاطب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آگے جا کے ہم باقی جو ہیں ان کو بھی دیکھیں گے، یا تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے ایھا یہاں پر اے، اور یا ایھا بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس میں دیکھیں گے۔ نبی، النبی خاص نبی، النبی اے نبی، نبی کی جمع نبیون بھی ہے اور انبیاء بھی ہے، دونوں جمع آتی ہیں اس کی۔ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام ہو آپ پر،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمتاللہ، و رحمت اللہ، و اور رحمت، رحمت کے معنی میں آتا ہے، اور اللہ، اللہ کی، ورحمت اللہ، اور رحمت ہو اللہ کی۔ اچھا، وا سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پچھلے حصے سے کنیکٹڈ ہے، وا رحمت اللہ، تو یہاں پر بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی، جو کہ ہم نے پہلے پڑھا، السلام علیکم، السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو، ہر قسم کی سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ رحمت کا لفظ قرآن مجید میں 114 بار آیا، وبرکاتہ، برکت، برکت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کی جمع ہے برکات، برکتیں بھی کہتے ہیں، لیکن اردو میں بھی بعض جگہ ہم لوگ برکات کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ برکاتہ، تین حصے ہیں، وا اور برکات، برکتیں ہوں، ہو اس کی، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، و برکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی، کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کیونکہ شروع میں ہم نے کس کی بات کی ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اوپر کی جو تین عبادات ہم نے پڑھی ہیں، ان کو ہمیں کس نے سکھایا اور کیسے سکھایا؟ کہ خود بہترین طور پر انجام دیا اور اس کے بعد ہمیں سکھایا، اور وہ کہ ہم کس طرح اس کو ادا کریں، اور وہ کون تھے جنہوں نے ہمیں سکھائی؟ وہ ہستی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو جب جو اس ہستی نے ہمیں یہ تین عبادات سکھائی ہیں، اس ہستی کے لیے ہم تین چیزوں کی ہی دعا کر رہے ہیں۔ کون کون سی؟ سلام، رحمت اور برکت۔ سب سے پہلے سلام ہو، یعنی سلامتی ہو، اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ نمبر دو، رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ کا آپ محبت کے ساتھ، اللہ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے۔ برکتیں ہوں، ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہو۔ برکت کہتے ہیں کسی چیز میں اضافہ ہونا اور اچھے طریقے سے اضافہ ہونا، تو ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے، یعنی یہ بڑھتی رہیں۔ آپس میں السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو۔ یہاں پر ال سے مراد ہر قسم کی، یعنی تمام کی تمام سلامتی ہے، یعنی دین و ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں، کوئی عیب، کسی قسم کی کمی یا کوئی ناپسندیدہ چیز یا بات آپ کے سامنے نہ آئے۔ اور یہ دیکھیں کہ السلام علیکم کتنی زبردست چیز ہے۔ اگر آپ ہیلو، ہائی اور گڈ مارننگ کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ تو ان کے تو میننگس، بلکہ کچھ چیزوں کے تو میننگ بھی نہیں ہے، ان کے مقابلے میں السلام علیکم کہنا یا السلام علیکہ کہنا کتنی خوبصورت چیز ہے، کہ آپ کو کتنی زیادہ دعائیں دی جا رہی ہیں کہ آپ کی سلامتی ہو ہر قسم کی، ہر چیز میں۔ اور پھر یہ کہنے کا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب ہم اس حصے کو ہم تلاوت کرتے ہوئے یہ احساس کریں گے کہ ہم اپنے پیارے نبی، جنہوں نے ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھایا، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کی سلامتی کے لیے، برکت کے لیے اور رحمت کے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر۔ اگلے 30 سیکنڈ آپ کے۔ سلام علیکم کیا مطلب ہوگا اس کا؟ چیٹ باکس میں لکھیے۔ رابعہ شہباز جی بالکل ٹھیک۔ اقصی علی، ہما شریف، فائزہ، مدیحہ رحمان، پروین عابد، فوزیہ، شازیہ سرور، شیزہ، نفیسہ اختر، کوثر اسد، صبا تبسم، سائمہ زاہد، تقریباً سب لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں، کچھ لوگ پتہ نہیں کیوں یہ لکھ رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ فاطمہ، سلام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا سلامتی۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ عبد الرشید صاحب، عمران شفیق جی بالکل، پچھلا آپ نے بھی صحیح لکھا ہے جی۔ برکت کا معنی کیا ہے
जी राबिया शहबाज बिल्कुल ठीक। सैयदा इशाल फातिमा, मोहम्मद आसिफ, हुमा शरीफ, उज़मा, परवीन आबिद, हुमा शम्स, शाजिया सरवर, शिजा कयूम, कौसर कयूम, अब्दुल रशीद, आयशा वकास, इमराना शफीक, साइमा जाहिद। जी माशाल्लाह से सब लोग ठीक लिख रहे हैं। और जब आप लोग इतने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। मदीहा रहमान, और मुझसे मिस हो जाते हैं ना नाम तो मुझे बाकायदा अफसोस होता है, क्योंकि मैं चाहती होती हूँ मैं आप सबके नाम लूं। माशाल्लाह इतना अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं। तशहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी दुआएं हैं? 2, 4, 3 या 5? ABCD। मोहम्मद आसिफ, हुमा शरीफ जी बिल्कुल ठीक, उस्मा, अक्सा अली, सैयदा इशाल फातिमा, शाजिया सरवर, फौजिया रहमान, फायजा अनवर, आयशा वकास, इमराना शफीक, नफीसा अख्तर, साइमा जाहिद, मेहदीहा, शीजा कयूम, कौसर असद, कौसर कयूम। जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक सबने लिखा है। 3, सलामती, रहमत और बरकत। वेरी गुड। चलें जी, अब हम आगे अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अस्सलामु, अभी हमने पढ़ लिया अस्सलामु क्या है? सलाम हो, यानी किस्म की सलामती हो। अलैना, वही टेबल अला वाला। अलैना, पर, हम पर। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, हम पर। व अला, और। अच्छा अच्छा अब्बू, नहीं है मुझे सर्दी लग रही, मुझे नहीं सर्दी लग रही, चुप कर जाए। व अला, वा और अला, वा और अला, ऊपर हमने पढ़ा ना टेबल, ऊपर या पर। वा अला, और ऊपर। इबादिल्लाही, इबादिल्लाही हमने अब्द पढ़ा था। अब्द का मतलब क्या था? बंदा। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, और अब्द की जमा पढ़ी थी इबाद। तो अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, तो इबादुल्ला अल्लाह के बंदे। ठीक है। सलाम हो हम पर, और ऊपर किसके? अल्लाह के बंदों के। अस्सॉलिहीन, सौलह कहते हैं नेक को, और सालेहून और सौलहीन दोनों इसकी जमा है। अस्सौलहीन जो नेक हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह का इनाम किन लोगों पर हुआ था? अ, उसमें सूरह फातिहा में अंबिया पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर और सौलहीन पर। अब अंबिया में से यहाँ पर पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम है, फिर उसके बाद हम पर, और उसके बाद सौलहीन पर। इस जो टुकड़े में सबसे पहले सलामती किस पर है? हमने पढ़ी अल्लाह के नबी पर, उसके बाद हम पर, और अल्लाह के बंदे जो नेक है यानी सौलहीन पर। अब दोनों यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सौलहीन के लिए दुआ इंशाल्लाह कबूल होगी। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है कि अल्लाह का इनाम इन दोनों पर है। तो इस दुआ में हम पर यानी अलैना बीच में है। जब अगला और पिछला मकबूल होंगे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि बीच वाले भी मकबूल होंगे। यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सौलहीन के लिए दुआ कबूल होगी तो हम जो दरमियान में है अलैना यानी हम पर, हम भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से हमें पूरी उम्मीद रखनी चाहिए कि हम भी, हमारी दुआ भी कबूल होगी। लेकिन ये याद रखिए कि अल्लाह की रहमत उसको मिलेगी जो अमल से उसको हासिल करने की कोशिश भी करेगा, जैसे कि सौलहीन ने किया। अब इसमें हमारे लिए ये भी पैगाम है कि हम दुआ के साथ साथ नेक और सौलह बनने की पूरी कोशिश करें, इसलिए कि कुरान में इनाम मिलने वाले के 4 ग्रुप्स में पहले अंबिया का जिक्र है और आखिर में सौलहीन का, और हम सालेहीन में शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमने सिर्फ दुआ ही नहीं मांगनी, बल्कि हमने उनमें शामिल होने की कोशिश करनी है। अब आप ये देखें कि रोजाना करोड़ों लोग हर नमाज में ये दुआ करते हैं। हम अगर 2 रकात नमाज भी पढ़ते हैं तो हम कम से कम एक दफा ये दुआ जरूर करते हैं। ठीक है। और अगर हम उन लोगों की दुआ लेना चाहते हैं जो तमाम लोग ये दुआ करते हैं, तो हमें भी सौलेह बनने की कोशिश करनी, क्योंकि इस दुआ में सौलेहीन के बारे में भी दुआ की गई है। तो इस तरह से अगर दुनिया में अगर हम सौलहीन में शामिल होते हैं तो दुनिया में कोई भी मुसलमान जब ये नमाज पढ़ते हुए ये दुआ करेगा तो हम भी उस दुआ का हिस्सा बन जाएंगे। तो हमने क्या करना है कि हमने दुआ करनी है कि ए अल्लाह हमें भी सौलहीन में से बना दे, ताकि हमें भी उनकी दुआ से फायदा मिल सके, हम भी उन करोड़ों मुसलमानों की दुआ का फायदा उठा सके जो ये दुआ कर रहे हैं कि सलामती हो हम पर और अल्लाह के बंदों पर जो नेक हैं। और उसके अलावा सौले बनने का और सौलहीन के साथ रहने का प्लान बनाए। ये भी हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था ना
کہ ہم نے اچھے رول ماڈلز بنانے ہیں, ہم نے اپنے اچھے ساتھی بنانے ہیں جن کے ساتھ رہ کر ہم نیک بن سکیں, ہم نے ایسے دوست بنانے ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف, اللہ کے راستے پر چلائے, نہ کہ ہمیں اس راستے سے دور لے کے جائیں. اب یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں سے بنائے, اور یہ دعا سلامتی کی دعا کرتے ہوئے اپنے آپ کے لیے اور صالحین کے لیے اس حصے کی پریکٹس کریں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہے. اگلے 15 سیکنڈ آپ کے. اگلا حصہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. ویسے تو ہم نے یہ والا پہلے بھی اذان میں بھی پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اشہد, میں گواہی دیتا ہوں. شہادت یعنی گواہی دینا, کسی بات کو سچ بتانا, اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا. اور میں گواہی دیتا ہوں یعنی میری باتوں سے اور عمل سے, صرف باتوں سے نہیں, زبان سے نہیں, میری باتوں سے اور عمل سے میں یہ بتا رہا ہوں ان کے لا, لا کا ہم نے یہ ٹیبل پہلے بھی کیا تھا, لا, ما, لم اور لن. یہ والا ٹیبل قرآن مجید میں بہت بار آیا ہے. تقریباً قرآن مجید کے 6% الفاظ ان ٹیبل پر مشتمل ہیں, تو اس لیے اس کو یاد کریں. میں نے یاد کرنے کا بھی طریقہ بتایا تھا کہ آپ 24 گھنٹے کے لیے اس کو اپنا موبائل کی ڈسپلے پکچر یا لاک اسکرین لگا لے. جیسے ہی آپ موبائل کھولیں گے یا ہر دفعہ آپ کے سامنے اگر یہ آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا. لا نہیں, ماں 3 میننگز میں استعمال ہوتا ہے, نہیں کیا اور جو. لم نہیں کے میننگ میں لیکن ڈڈ ناٹ جو ہو چکا کنفرم. لن نہیں, ول ناٹ جو ہوگا, ٹھیک ہے. الہ, الہ کی جمع کیا ہے؟ آلہاتن, اور الہ معبود کو کہتے ہیں, نہیں کوئی معبود. الا اللہ, اللہ سوائے, اللہ اللہ کے, یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور ایک سچا واقعہ جو کہ ہم نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا, اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا, تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہے. بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے نہیں پڑھا. بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ کہیے, تو باپ نے جو کہ عرب تھا عربی میں جواب دیا بیٹے پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا. استغفر اللہ. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو. اور اب یہ دیکھیں کہ ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی نا, ہمیں نہیں پتا وہ کون سی ہوگی, تو یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے, اس لیے اس کو دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق ملے. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں؟ دعا کریں, اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے. اپنا احتساب کریں کہ میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا یا میں نے اس کی فرما برداری کی, اور ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ برے دوست ہیں وجہ, انٹرنیٹ ہے, بری عادتیں ہیں, یا کوئی بھی چیز جو اس کی وجہ ہے. اس کے بعد پلان بنائیں, اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیں, کیونکہ آپ کے دوست, آپ نے بھی شاید یہ پڑھا ہوگا یقیناً کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, یعنی جس طرح کے اس کے ساتھی ہوں گے اسی طرح کے وہ کام کرے گا. اور تبلیغ کرنی ہے کہ ایسے اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلم تک پہنچائیے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حصے کو پڑھیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اگلے 15 سیکنڈ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ, اور میں گواہی دیتا ہوں, انا کہ ہم نے پڑھا تھا نا, ان اور انا دونوں کا مطلب کہ ہے, اور یہ ٹیبل بھی ہم نے پڑھا تھا ان, انا, ان اور انا. یہ ٹیبل بھی قرآن مجید میں 2764 بار آیا ہے, اس لیے اس کو بھی اسی طرح سے
24 घंटे के लिए अपना वॉल पेपर बना लें और इसको याद कर लें। ये इंशाल्लाह बहुत याद करना बहुत आसान है आपको इंशाल्लाह ताला, बल्कि शायद बहुत सारे लोगों को तो याद भी हो गया। अन के इसको याद रखने के लिए अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु, जब हम अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु में अन पढ़ेंगे तो हमें फौरन याद आ जाएगा इसका मीनिंग क्या है के। इसी तरह से अन्ना अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह, अन्ना से भी हमें इसका मतलब याद आ जाएगा कि इन, अगर, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे, ये तो हम अक्सर कहते हैं ना। और इसी तरह से इन्ना, बेशक, इन्नल्लाह मास साबिरीन, ये तो एक दुआ भी है ना कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती करे या आपको कोई बात बुरी लगे तो आप ये सब्र करें और साथ ये पढ़ें इन्नल्लाह मास साबिरीन, कि इंशाअल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। अब्दुहु मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, उसके बंदे, किसके बंदे? अल्लाह के बंदे हैं। और क्योंकि पहले हमने गवाही दे दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अब दूसरी गवाही क्या दे रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे यानी अल्लाह के बंदे हैं। व रसूल, और उसके रसूल है। रसूल की जमा रसूल है, और यहाँ पर व रसूल, और उसके रसूल है। और इसकी तशरीह भी अजान के सबक में गुजर चुकी है। यहाँ पर अब्दुहु व रसूलहु के अल्फाज ज्यादा है। क्यों? हम सबको और इस दुनिया की हर चीज को अल्लाह ने बनाया है। हम अल्लाह की मलकियत हैं, इसलिए हमें उसका सच्चा बनकर, बंदा बनकर रहना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन बंदे और हमारे लिए उसवा हसना यानी बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलल नास, और इसी तरह हमने तुमको एक उम्मत वस्त यानी बीच की राह वाली उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो। यानी हमें अल्लाह ताला ने उम्मत वस्त बनाया है ताकि हम लोगों पर गवाह रहे। किस चीज के गवाह? हम सब पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक बहुत भारी और अजीमुल शान जिम्मेदारी डाली गई, और वो क्या जिम्मेदारी है? हमें सब लोगों को ये शहादत देनी है, गवाही देना है, यानी बताना है कि दीन क्या है। ये हम सब पे अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी डाली है, और ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये हम सब की जिम्मेदारी है। हर नमाज की तशहुद में, पांचों अजानों में और पांचों अकामतों में, यानी रोजाना तकरीबन 25 से 30 बार सुनाकर और 10 बार हमसे ये शहादत के अल्फाज दोहराकर याद दिलाया जाता है कि हमें ये काम करना है। यहाँ दीन के पैगाम को बताने के दो अहम तरीन रुकन यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु और मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र है, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें अजीम जिम्मेदारी दी गई है। चैट बॉक्स में लिखिए। जी बिल्कुल ठीक। उज़मा, हुमा, राबिया, मोहम्मद आसिफ, परवीन आबिद, फाजिया रहमान, कौसर कयूम, कौसर असद, इमराना शफीक, फायजा अनवर, सैयदा इशाल फातिमा, तैयबा अरशद। जी सब लोग बिल्कुल ठीक। मोहम्मद जिया महमूद, शीजा कयूम, हुमा, साइमा जाहिद, शाजिया सरवर, मदीहा रहमान। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। परवीन आबिद, जी बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर हम एक 30 सेकंड की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम ग्रामर पढ़ेंगे। जी आयशा वकास, आप भी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। और उसके बाद हम ग्रामर यानी बी पार्ट पढ़ते हैं। सिर्फ 30 सेकंड की ब्रेक। अब हम सबक नंबर 8 के बी पार्ट यानी ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामर यानी कवायद में हम आज
4 نئے اشارے پڑھیں گے، ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا اور اولائکا۔ سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سب لوگ میرے ساتھ کریں گے اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے۔ میں آپ لوگوں سے بار بار کہتی ہوں یہ ضرور کیا کریں، یہ اس کا فائدہ آپ کو کورس کے اختتام پر پتا چلے گا۔ گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسی کا نام یا صفت، اس کی نشانیاں الف لام، تنوین یعنی 2 پیش، 2 زبر 2 زیر، واو نون یا نون یا الف تا۔ فعل جس کے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے کہ ہم نے حروف جار ابھی پڑھے ہیں۔ یہ جو ٹیبل ہے یہ قرآن مجید میں تقریباً 5000 بار آ چکا ہے۔ آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے کوئی ایک یہ والا ٹیبل کروائے پورا۔ کون کروانا چاہے گا؟ جی نفیسہ اختر سسٹر آپ کروائیں۔ یہ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا، انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ جی سسٹر عظما آپ کروائیں۔ بسم اللہ آپ الرحمن پھر 1 الرحیم۔ منٹ آپ اگلا کروا دیں، جی یہ کروائیں۔ بیہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا، فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ بردر عبد الرشید آپ یہ والا ٹیبل کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہ، الہم، الیکا، الیہ، علیکم، علینا، ماہو، ماہم، ماکا، مائی، ماکم، معنا، اندہو، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا۔ جزاک اللہ برادر۔ باقی لوگ اپنے ہینڈ ریز رکھیں، ابھی تو ٹیبلز کا سٹارٹ آپ کو پتا، پھر جلدی جلدی ٹیبلز تو کافی سارے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق، آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے حروف جر کے بارے میں 3 اہم باتیں، یہ ایکچولی 4 ہیں، پتہ نہیں یہاں پہ کیوں 3 لکھی ہوتی ہیں اہم باتیں۔ حروف جر جو ہم نے پڑھے ہیں ابھی، جن کو پریپوزیشنز کہتے ہیں انگلش میں، لا، من، ان، بی، فی، الا اور الا۔ ان میں سے ما اور اندہ حروف ہیں مگر حروف جر نہیں ہے، لیکن یہ کیونکہ حروف جر کی طرح کام کرتے ہیں اس لیے ان کو بھی حروف جر کے ٹیبل میں ہی رکھا گیا۔ سب سے پہلی بات، ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے آمنت باللہ، ٹھیک ہے، اس میں حرف جر کون سا ہے؟ بی۔ اب جب ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو میں اللہ پر ایمان لایا، ویسے تو بی کا مطلب سے ہے، لیکن جب ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو کیا بن رہا ہے؟ میں اللہ پر ایمان لایا، کیونکہ اللہ سے ایمان لایا تو اس کا میننگ ڈفرنٹ ہو جائے گا نا، تو کیا؟ میں اللہ پر ایمان لایا۔ لیکن انگلش میں کریں گے تو آئی بلیو ان اللہ، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بنتا ہے میں اللہ میں ایمان لایا۔ تو یہاں پر تینوں زبان جو ہم پڑھ رہے ہیں تینوں میں حرف جر الگ ہے، عربی میں بی، اردو میں پر اور انگلش میں ان کے میننگ ویسے الگ الگ ہے، لیکن یہ یہاں پر ایک ہی میننگ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اور جب ایمان لانے کی بات ہو تو عربی میں بی، انگریزی میں ان اور اردو میں پر ہوگا۔ اور جب آپ کام کو دیکھیں گے تو آپ کو حرف جر سمجھ آ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی حرف جر عربی میں ہے مگر دوسری زبان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اغفر لی، اغفر لی۔ اب لی یہاں پر لام زیر لی جو ہے وہ حرف جر ہے، ہمیں پتا ہے لیے کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب ہم اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے یا اردو میں کریں گے تو وہاں پر حرف جر نہیں آئے گا، جیسے فار گیو می یا مجھے معاف کرو، مجھے معاف کر دیں، تو اس میں حرف جر نہیں آیا۔ عربی میں حرف جر تھا لیکن دوسری زبان میں نہیں تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ بات جو ہم نے دوسرا پوائنٹ پڑھا ہے، ورحمنی، ور
ہمنی، اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کوئی حرف جر نہیں ہے، جبکہ ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا ہوگا، رحم کر مجھ پر جو ہے وہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے انگلش میں کریں گے تو اینڈ ہیو مرسی آن می، تو یہاں بھی آن جو ہے وہ حرف جر ہے، تو یعنی بعض دفعہ عربی میں نہیں ہوگا مگر دوسری زبان میں ترجمہ کرتے وقت ضروری ہوگا. چوتھی بات یہ کہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. جیسے اردو میں لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا، اب اس میں باقی دو الفاظ سیم ہے، صرف حرف جر مختلف ہے، یعنی سے اور کو، جس سے پورے جملے کا مطلب جو ہے وہ بدل گیا. اسی طرح انگلش میں ایک لفظ ہے گیٹ، اس کے ساتھ حرف جر ڈفرنٹ لگاتے جائے، سب ہر دفعہ میننگ بدلتا جائے گا. جیسے گیٹ ان، گیٹ آؤٹ، گیٹ اپ، گیٹ ڈاؤن، صرف یہ حرف جر بدلنے سے معنی جو ہے وہ ٹوٹلی بدل گیا. تو عربی میں کیسے حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہوگا؟ ایک لفظ ہے سلی، اگر سلی کے ساتھ لی آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا نماز. جیسے سلی ربی کا، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. لیکن اگر سلی کے ساتھ اللہ یعنی پر آ جائے گا تو وہ رحمت کے معنی میں آ جائے گا. جیسے کہ صلی علی محمد، رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یعنی چار باتیں کون کون سی ہوگی؟ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوگا، کبھی حرف جر عربی میں ہوگا مگر دوسری زبان میں غائب ہوگا، اور کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوگا مگر دوسری زبان میں ضروری ہوگا. اور چوتھی بات کیا ہے؟ حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جائے گا، جیسے ہم نے لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا والا کیا تھا. اب ہم بڑھتے ہیں اشارے کے الفاظ. آج کا سبق اشارے کے الفاظ کون کون سے ہیں؟ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. جیسے اردو میں یہ سب جو ہماری پاس کی چیز ہوتی ہے اس کو ہم یہ زیادہ چیزیں ہیں تو یہ سب، دور کی چیزیں ہوگی تو وہ سب. اسی طرح سے انگلش میں دس، دیز، دیٹ، دوز، یہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو عربی میں بھی اسی طرح سے الفاظ ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں عربی میں کون سے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کے لیے سب سے پہلے ہم یہ کے لیے اشارہ دیکھیں گے. ہم ایک انگلی سے اشارہ کریں گے، ہاذا یہ، ہاذا یہ، ہاذا یہ، اور ہاذا کی جمع ہوگی ہاؤلائی، تو ہم زیادہ سے اشارہ کریں گے ہاؤلائی یہ سب، ہاؤلائی یہ سب. ذالکا وہ، ذالکا وہ. اچھا یہ اشارہ جو ہے نہ تو آپ نے بالکل سامنے کرنا ہے جیسے کہ ہم کا اور کم کا کرتے تھے، نہ آپ نے بالکل سائڈ پہ کرنا ہے جیسے ہو اور ہم کا کرتے تھے. یہ اشارہ آپ نے درمیان میں 45 ڈگری کے اینگل پہ آپ نے کرنا ہے. ذالکا وہ، الائی کا وہ سب، ذالکا وہ، الائی کا وہ سب، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، الائی کا وہ سب. جی سسٹر صبا تبسم آپ یہ کروائیں یہ چاروں الفاظ. سب لوگ جی ساتھ السلام اشارے علیکم. کریں. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. جزاک اللہ. سیدہ اشال فاطمہ آپ کروائیں سسٹر. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب. جزاک اللہ. ربیہ شہباز آپ کریں. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب. جزاک اللہ. سسٹر پروین آپ بھی ایک دفعہ آپ بھی کروا دیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب. جزاک اللہ. اب ان چار الفاظ کو سمجھتے ہوئے ٹی پی آئی کے ذریعے اس طرح پریکٹس کرنی ہے کہ ہاذا اور ہاؤلائی کہتے وقت ایک انگلی اور چاروں انگلیوں سے قریب کی طرف اشارہ کرنا ہے، لیکن ذالکا اور اولئکا کہتے وقت ایک انگلی اور چار انگلیوں سے اشارہ کرنا ہے، مگر نہ تو دائیں جانب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہوں کا ہے، اور نہ سامنے کی طرف جو کہ انتا انتم کا ہے، بلکہ دونوں کے درمیان میں اشارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی، دونوں کے درمیان میں آپ نے اشارہ کرنا ہے. اب یہ جو چار الفاظ ہیں یہ تقریباً 1000 بار آئے ہیں. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب. عربی بول چال. ہاذا مسلم یہ مسلمان ہے،
हाउलाई मुस्लिमुन, ये सब मुसलमान है। ज़ालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है। उलाइका मुस्लिमुन, वो सब मुसलमान है। अब ये देखें कि जैसे ही हाजा से हाउलाई जमा बना, उसी तरह से उसके आगे मुस्लिम से मुस्लिमून बन गया। सिस्टर उस्मा आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजा मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिमूना, जालिका मुस्लिम, उलाइका मुस्लिमूना। जजाकल्लाह। ब्रदर मोहम्मद आसिफ आप भी एक दफा करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजा मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिमून, जालिका मुस्लिम, उलाइका मुस्लिमून। जजाकल्लाह ब्रदर। जालिका की जमा बताएं चैट बॉक्स में लिखकर। जी, कौसर, असद, राबिया, शबाज, अक्सा अली, हमना, इमराना शफीक, परवीन आबिद, सैयदा इशाल, फातिमा, उज़मा, शिजा, कयूम, नफीसा, अख्तर, फायजा, अनवर। जी बिल्कुल ठीक, सब लोग लिख रहे हैं। कौसर, कयूम, नदीम, तैयबा, अब्दुल रशीद, राबिया, इरफान। जी सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। उलाइका। हाजा सालेह की जमा क्या होगी? हुमा, शाम, साइमा, जाहिद, सबने ठीक लिखा। हाजा सालेह। जी, हुमा, शम्स, नफीसा, अख्तर, मोहम्मद आसिफ, कौसर, असद, राबिया, उज़मा, कौसर, कयूम, हुमा, शम्स, राबिया, इरफान, सैयदा इशाल, फातिमा, साइमा, जाहिद। जी बिल्कुल ठीक। परवीन आबिद, हाउलाई सालिहुन। चलिए, अरबी बोलचाल। हम अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते। कई बार अरशद मदिहा रहमान ने बिल्कुल ठीक लिखा। मन हाजा, ये कौन है? हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है। मन हाउलाई, ये सब कौन है? हाउलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान है। मन जालिका, वो कौन है? जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन उलाइका, वो सब कौन है? उलाइका मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। ब्रदर अब्दुल रशीद और आप क्वेश्चन करें, और सिस्टर राबिया, नहीं सॉरी, सिस्टर परवीन आबिद आप आंसर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन हाजा, हाजा मुस्लिम, मन हाउलाए, हाउलाई मुस्लिमून, मन जालिका, ज़ालिका मुस्लिम, मन उलाइका। उलाइका मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह ब्रदर एंड सिस्टर, वेरी गुड, बहुत अच्छा करवाया आपने। अच्छा, आप लोगों को अगर कोई चीज समझ ना आया करे तो आप क्लास के एंड पे प्लीज जरूर पूछा करें, क्योंकि इस तरह से तो मैं यही समझूंगी ना कि आपको आता है। जी, अब हम ये इशारे जो थे, ये हमने लेफ्ट राइट हैंड से किए थे, तो क्या मतलब था? ये मुजक्कर के लिए थे। अब हम उसके मुअन्नस के इशारे देखें। हाजा मुजक्कर के लिए, तो हाज़िही मुअन्नस के लिए। जालिका मुजक्कर के लिए, तो तिलका मुअन्नस के लिए। अच्छा, अरबी सॉरी, ये उर्दू और इंग्लिश में तो ये सेम होते हैं दोनों के लिए, लेकिन अरबी में मुख्तलिफ है। हाजा ये मुजक्कर, हाज़िही ये मुअन्नस, जालिका वो मुजक्कर, तिलका वो मुअन्नस। ठीक है। हाजा सॉरी, हाजा हाज़िही, ये आपको मेरे हाथ के इशारे से पता चलना चाहिए। हाजा हाज़िही, जालिका तिलका। हाजा मुस्लिम, हाज़िही मुस्लिमा, सॉरी, हाजा मुस्लिम, हाज़िही मुस्लिमा। यानी हाजा मुस्लिम मुजक्कर के लिए आया, तो साथ ही हाज़िही मुस्लिमा, हाज़ी के साथ मुअन्नस लग गया। जालिका मुस्लिम, तिलका मुस्लिमा, यानी यहाँ पर भी क्या है कि जालिका यानी मुजक्कर के लिए मुजक्कर वाला इस्म आया, और मुअन्नस के लिए मुअन्नस वाला। हाजा का मुअन्नस बताएं, चैट बॉक्स में लिखिए। राबिया शहबाज, राबिया इरफान, उज़मा, हुमा शरीफ, फायजा अनवर, इमराना शफीक, परवीन आबिद, मोहम्मद आसिफ, तैयबा अरशद, सैयदा इशाल, फातिमा, मदीहा रहमान, शिजा कयूम, सबा तबस्सुम। जी माशाल्लाह से सब लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखा। साइमा जाहिद, डी यानी हाजी। तर्जमा कीजिए, ये नमाज है।
ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया ना, अब देखते हैं। ये नमाज है, ये हुमा शम्स नहीं। आप अब मेरा इशारा देख के, आप फायजा ठीक है, मेरा इशारा देखिए, ये नमाज है जी। अक्साली ठीक लिख रही हैं, मोहम्मद आसिफ, अब्दुल रशीद, इमराना शफीक, शिजा कयूम, सैयदा इशारा जी। अब सबको समझ आ गई। अभी भी कुछ लोग ये लिख रहे हैं, ये नमाज। आप मेरा इशारा देखिए ना, लेफ्ट हैंड से कर रही हूँ, तो क्या होगा, हाजी ही सलात। वैसे भी हमने पढ़ा था सलात मुअन्नस है, ठीक है, तो हाजी ही सलात जी, बिल्कुल ठीक। अब सब लोग लिख रहे हैं, बिल्कुल सही, माशाल्लाह से। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। मैं 7 होमवर्क रोज आपको क्लास के इख्तिताम पर बताती हूँ। उसमें पहला होमवर्क कौन सा है, कुरान से तिलावत। इसके लिए एक हदीस है, हजरत अबू इमामा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इक़राउ वल कुराना फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन ली अस्हाबिही। कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क्यामत के दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। हमारा पहला होमवर्क क्या है, कुरान से देखकर, मुसहफ से देखकर पढ़ना, तो या जुबानी पढ़ना, दोनों चीजें उसमें शामिल। तो यहाँ पर इस हदीस में हमें ये पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुरान कसरत से पढ़ा करो। क्यों? क्योंकि ये क्यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए, अपने साथियों के लिए, यानी जो उससे जुड़े होंगे उनके लिए सिफारिशी बनकर आएगा। और हम सब चाहते हैं कि कुरान को समझें, क्योंकि समझकर पढ़ने का ही फायदा है। तो पहला कदम उससे ताल्लुक जोड़ना है, अगरचे छोटा ही क्यों ना हो। हम जितना कुरान के करीब होंगे, कुरान की अरबी सीखना उतना ही आसान होगी। इसीलिए हमारा जो पहला होमवर्क है वो है, कुरान की तिलावत कीजिए रोजाना कम अज कम 5 मिनट। बज़ाहिर 5 मिनट की कोई अहमियत नहीं, लेकिन ये 5 मिनट जो रोजाना बाकायदगी से हम करेंगे, ये कुरान से हमारे ताल्लुक को जोड़ने में मददगार होंगे। और ताल्लुक स्टार्ट में छोटा ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो जो है डेवलप होता है। तो पहला होमवर्क, कुरान से तिलावत। क्यों? क्योंकि हम जितना कुरान के करीब होंगे, जितना कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ेंगे, उतना ही हमें रोजे क़यामत फायदा होगा कि वो उस दिन हम अपने साथियों के लिए, जो उससे जुड़े हुए होंगे, उनके लिए सिफारिशी बनकर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, सबक नंबर 8 के अख्ताम तक हमने 93 ऐसे अल्फाज सीख लिए जो कुरान में 27,536 बार आए हैं। और ये खूबसूरत फूल आप सबके लिए, इस खुशी में कि हमने कुरान मजीद में आने वाले 27,000 से ज्यादा अल्फाज सीख लिए। ये जो सेल जो है, ये आपको नजर आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तेजी से इसको फिल करते जा रहे हैं। 7 होमवर्क बिल्कुल नहीं भूलें, 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देखकर, 5 मिनट हाफजे से, यानी जुबानी, 2 पढ़ने के, किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना। आज भी हमने पढ़ा ना कि नेक साथी बनाएं, इसी तरह से इस कोर्स के हवाले से साथी बनाएं, ताकि आप इस कोर्स की बातें कर सकें। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। और अल्हम्दुलिल्लाह आप मुंतखब हैं और अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है कुरान को सीखने के लिए। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्फाज मानी की शीट में आपको बार बार कहती हूँ कि इसको अपने पास रखें या पेस्ट कर लें, ताकि ये अल्फाज आपको जहन नशीन हो जाए। टीचर बनिए, आपने सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा। आप खुद अच्छा सीखेंगे, और ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी इंशाल्लाह मिलेगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।